بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، دعا گو ہیں کہ آج کا آپ کا دن انتہائی اچھا اور بھرپور گزرے۔ پروگرام جائزہ میں آج ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں آپس میں رابطہ بھی کر رہی ہیں، نئی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ آج گفتگو کریں گے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں سیف الرحمان صاحب، 8 فروری انتخابات ہو گئے، مینڈیٹ بھی دے دیا عوام نے، ہاں خوش ہیں، اور اب حکومت سازی کا ایک لفظ بولا جاتا ہے اٹ آگرز ویل فار دا کنٹری، یعنی کہ ملک کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہے کہ ایک اپنا لوگوں نے مینڈیٹ دیا اور مینڈیٹ کے بعد ایک حکومتیں اب بن رہی ہیں۔ اب دیکھیں چونکہ سپلٹ مینڈیٹ ہے، یہ دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کئی جگہ پہ کوalitions بنتی ہیں، صحیح، اور کوalitions چونکہ مجبوری ہے، آپ کی ایک نمبر گیم ہے، پارلیمنٹ کے اندر آپ نے نمبر پورا کرنا ہے، ان اعداد کے ساتھ جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ پھر اپنی حکومت بنا لے گا۔ اب اس لیے جس طرح اس دن پریس کانفرنس کی گئی جس میں شجاعت صاحب بھی موجود تھے، چوہری شجاعت تھے، زرداری صاحب تھے، شہباز شریف تھے، اور باقی قیادت بھی تھی باقی پارٹیز کی، اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ جی جو 2/3 میجورٹی ہوتی ہے، اور 2/3 پہ خیر انہوں نے زور دیا، یہ بھی ایک نفسیاتی عدد ہے کہ جی وہ تو بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ آئین کے اندر کوئی ترامیم کی ریکوائرمنٹ ہو۔ پارلیمنٹ میں تو آپ حکومت بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی ہو، تو اس لحاظ سے تو انہوں نے کافی ہوم ورک چونکہ پہلے بھی تھا ان کا۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس ہوم ورک صرف نمبر اکٹھے کرنے کا نہیں تھا، ہوم ورک یہ بھی تھا کہ آنے والا چیلنج کس طرح میٹ کرنا ہے۔ اکیلے تنہا کوئی پارٹی یا کوئی فرد یا کوئی وزیر اعظم، چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں اب، اور اس وقت یہ جو پارٹیز کا ہمارے سامنے ایک نقشہ ابھرا ہے کہ جی اب یہ جو گورنمنٹ ان دا میکنگ ہے، اس میں لوگوں ان کا تجربہ بھی ہے، اور صرف اچھا تجربہ نہیں ہے، تلخ تجربات بھی ہیں ماضی کے، یعنی تلخ سے مراد ہے کہ IMF کا چیلنج جو پھر آ رہا ہے سر پہ آپ کے، اٹ از لومنگ آن یور ہیڈ، وہ اب پھر اس کے پاس ہمیں جانا پڑے گا۔ لیکن ان لوگوں کو IMF کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کے چیلنجز، اس کے کنڈیشنلٹیز، پری کنڈیشنز، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں، ایک بیوروکریٹ میرے پاس گریٹ بھائی سے ایک دن بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا یار فلاں صاحب، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہا کمپیریزن میں، تو کہنے لگا جی وہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں ان کی انسٹیٹیوشنل ہسٹری میموری بہت اچھی ہے۔ یعنی یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ ان سے سنا، لیکن میں نے غور کیا تو بات صحیح تھی کہ جیسے ایک شخص IG رہتا ہے یا چیف سیکرٹری رہتا ہے ایک صوبے کا، اور اگر وہ زیادہ دیر رہتا ہے مثلا سال 1.5 سال، تو اس کو اس ادارے کے اندر بہت ساری چیزیں ازبر ہو جاتی ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ، جیسے ایک اچھے وکیل کے پاس ہوتا ہے، ایک ماہر قانون دان ہوتا ہے۔ تو ہم نے کئی ایسے قانون دان ایسے ملے ہمیں لائف میں کہ جن کو ہم کہیں جی یہاں پہ آگے ایک بارڈر لائن کیس ہے، اس کا راستہ نہیں نظر آ رہا نجات کا، ریلیف کا، تو وہ کہتے تھے ہے ایک فلاں وقت میں ایک رولنگ آئی تھی اس طرح کی، حالانکہ آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، لیکن پھر بھی ان کی میموری میں ازبر ہوتی ہیں چیزیں۔ اس طرح جو کامیاب رہ چکے ہیں، اور کامیاب دیکھیں ناکامیوں کو فیس کرنا بھی ایک کامیابی ہے۔ جو ناکامیاں یا چیلنجز آتے ہیں، پاکستان میں بھی کئی چیلنجز آئے، بھارت کی طرف سے آئے، آپ کے مشرقی فلینک کی طرف سے آئے، مغربی فلینک کی طرف سے بھی آتے رہتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو بڑی سوجھ بوجھ، اور سب سے بڑی چیز جو میں نے لفظ بولا نا سوجھ بوجھ، آپ بعض اوقات ایسی مشکل سچویشن میں ملک چلا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں مشاورت سے، اور کہیں نہ سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، سب کو لے کے چلیں گے تو کہیں سے کوئی اچھی بات سامنے آ جائے گی، اس راستے پہ آپ چلیں گے اور اکٹھے ہو کے چلیں گے۔ اور میرا خیال اس وقت تمام پارٹی سکتا کہ وہ پارٹی جو ناراض بھی ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے قومی مفاد کی خاطر، لوگوں کی خاطر، لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی خاطر دلوں سے قدورتیں ختم کرنی چاہیے، غصہ ختم کریں۔ سر اب تو بلا وجہ میاں صاحب اب تو آگے بڑھنا چاہیے، جب ملک کی بات آ جاتی ہے تو پھر اپنی ذات بھی پہلے نہیں ہوتی، پھر پاکستان سب سے پہلے، ہم بیکورڈ ٹریک میں ہیں، جیسے وہ ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ دے آر پٹنگ دا کلاک بیک، یہ گھڑی کی سوئیوں کو الٹا کر رہے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے نا، وہ رجت پسندی سے مراد وہ نہیں جو ہم نظریاتی کہہ دیتے ہیں کہ چیزوں کو ریورس گیئر پہ لگائے رکھنا، ملک اس طرح یہ ترقی معکوس ہے، یعنی اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ساری قیادت جو ہے، یہ صرف یہ تو نہیں کہ ہوٹر بجا کے بس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے یا دنیا کی سیریں کر لی، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ حکومت، گورننس، اقتدار ذمہ داری کا نام ہے، نشہ یا مزے کا نام نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور خالد صاحب، اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو حکومت واقعی ایک بڑی ذمہ داری کا نام ہے،
دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاص طور پر اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں معاشی محاذ پر اور دیگر معاملات پر، مسائل پر، ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی فعال حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو ہے ایک ایسی حکومت تشکیل پائے گی جس کے نتیجے میں بالکل جو انہوں نے 2 روز قبل پریس کانفرنس بھی مسلم لیگ سیکریٹریٹ میں کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان. اور اس وقت اگر بات کریں خالد صاحب تو موجودہ حالات بھی دیکھیں تو پاکستان ہمارے لیے پہلے ہونا چاہیے. بہت سے چیلنجز ہیں، جس طرح آپ معاشی چیلنج کی بات کر رہے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ ہم نے اچھے روابط بھی رکھنے ہیں، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. دیکھیے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، تو اس وقت پاکستان کی معیشت کو بڑے سنگین چیلنجز درپیش تھے، اور پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کا نظر آ رہا تھا. ڈیفالٹ کا چیلنج تھا. جو پی ٹی آئی کی حکومت کی جو پالیسیاں تھیں، اور خاص طور پر جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا، اب وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے توڑا، انحراف کیا. اس کی جو قیمت تھی وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ادا کرنا پڑی. تو اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے ادا کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ استوار کیے. شہباز شریف صاحب نے ذاتی طور پر اس میں ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ کئی بار ان کی جو ہے وہ فون کیا، اور پھر وہ جو پیرس کی ملاقات تھی ان کی، جو انہوں نے پھر گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تھی، وہ ملاقات جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت وفاقی وزیر خزانہ تھے، اور جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کی بھی انتھک کاوش تھی. پھر میاں محمد شہباز شریف صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی پیرس میں، پھر دوست ممالک کو بیچ میں انوالو کر کے جو ہے وہ کی کوشش کی کیونکہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے شہباز شریف. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کے کندھوں پر بڑا بوجھ جو ہے وہ پڑنے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جس طرح جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ایک اچھی ٹیم اور اقتصادی ٹیم، معاشی ٹیم جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں جو بنائی گئی تھی، اسی طرح ایک اچھی معاشی ٹیم جو ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پریس کانفرنس تھی خالد صاحب، اس میں بھی ان کے ساتھ تھے. پھر جب اسلام آباد ملاقات جو اہم ملاقاتیں کی انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے، اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب اور یہ سب جو ہے وہ یعنی اب اس پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں وہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے نون لیگ کے بعد عوام کے اندر پیپلز پارٹی، اب وہ بھی ہمیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کی طرف سے غیر مشروط جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا. اور ایک بات میں اور کرنا اور ورکنگ بھی پی ڈی ایم کی پنجاب گورنمنٹ میں کے ساتھ اندر بھی نون لیگ کی قیادت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا، ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. اور تاریخ میں سمجھتا ہوں نون لیگ نے رقم کی ہے کہ خاتون کو، بالکل خاتون مریم نواز پہلی جو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، اور اس حوالے سے ان کے انہوں نے ورکنگ بھی شروع کر دی ہے. اور اس میں ایک اور پیش رفت ہو سکتی ہے، ہم تو ابھی اس طرح جو ہے وہ واضح طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن سندھ کے اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ محترمہ فریال تالپور کو جو ہے اچھی بات ہے خواتین کو بھی آگے نہیں. اور یہ وہ خواتین ہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں خصوصاً تو مریم نواز صاحبہ وہ خاتون ہے جنہوں نے جو ہے وہ ایک میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ بڑی مشکل حالات دیکھے. انہوں نے مجھے یاد ہے 2013 میں الیکشن کیمپین کی اپنے والد میاں محمد نواز شریف کی. اس وقت حلقہ N120 ہوتا تھا، پھر N125 اور اب N130 ہوا. اس کے بعد 2017-16 میں جب میاں محمد نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تو اقامہ کیس میں، تو اس کے بعد محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی انہوں نے الیکشن کیمپین بڑے بہترین انداز میں چلائی. اور علی صاحب مجھے یاد ہے وہ بڑا مشکل وقت تھا، وہ اتنا آسان وقت نہیں تھا. اس کے بعد پھر عمران خان کے چیئرمین تحریک انصاف کے دور کی بات کریں تو والد کے سامنے گرفتاری تھی. تو یہ ایک ان کی اسٹرگل، پولیٹیکل اسٹرگل کی صحبتیں بالکل ساتھ ہی برداشت. آپ تو جیل کور کرتے رہے، کور کرتا رہا، اور پھر وہ سارا کیریئر جو ہے ان کا اسی طرح ہی چلتا رہا. جس طرح اب میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ مینڈیٹ مل گیا، اب جس کو بھی گورنمنٹ ملے گی، جس طرح نامینیٹ ہو گئے میاں شہباز شریف صاحب،
تو میرا خیال ہے اس وقت جو موجودہ سنیریو ہے ہمارے ملک کا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ لوگ اس بات کی خواہش کر رہے ہوتے تھے کہ فوری طور پر گورنمنٹ میں آ جائیں، وزیر اعظم بن جائیں اور اس ملک کے معاملات کو چلاتے جائیں. آپ دیکھیں تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس سے پیچھے بھاگ رہی ہیں، لیکن نون لیگ نے اس چیلنج کو قبول کیا جی. اور میاں شہباز شریف جو پی ڈی ایم کے ساتھ بھی سارے معاملات کو لے کے چلتے رہے، اور ان مشکل حالات میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، جی. مشترکہ کاوش کے ساتھ ایک لیڈرشپ کے ساتھ اس ملک کو کرائسس سے نکالا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم ووٹ ضرور دیں گے لیکن جو وزارتیں ہیں وہ نہیں لیں گے. جی. کل جو ہے وہ ایک اہم ان کے اتحادی تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپوزیشن میں بیٹھا یہ حکومت یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ تو چلتا تو رہتا ہے. چلتا رہے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں کوئی وہ ڈاکٹر جو روزانہ سرجری کرتا ہے لیکن اس پیشنٹ کی کرتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان سا آپریشن ہے، اور ایک وہ ڈاکٹر ہے جو کسی کی زندگی بچانے کے لیے رسک لے کے کام کر رہا ہے. وہ 100 میں سے اگر 60 لوگوں کے ٹھیک آپریشن کر رہا ہے اور 40 لوگ جو ہیں وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں اور ان کی وہ جان نہیں بچا سکتا، تو میرے خیال میں وہ ڈاکٹر زیادہ بہتر ہے چونکہ وہ رسک لے رہا ہے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اگر آپ نے روٹین میں آپریٹ کرنا ہے تو وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بڑے آرام سے کر رہا ہے. تو میاں صاحب کے لیے جو چیلنجز ہیں اور جو نون لیگ کے لیے اس وقت چیلنجز ہیں کہ پاکستان کے جو آگے آنے والے حالات ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. تو نون لیگ جس طرح اس تمام چیلنجز کو قبول کر رہی ہے، رات کو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہم وزیر اعظم شپ مل رہی ہے یہ بڑی مشکل ہوگی، یہ جو حکومت ہمیں مل رہی ہے چیلنجز ہیں، اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. تو بجائے اس بات کہ آپ جب چیلنجز ہوں تو اس سے راہ فرار اختیار کریں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو فیس کیا جائے اور وہ فیس کر رہے ہیں اور اس کو حل کرنے اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ تو ابھی پہلے سے یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو پچھلے 1.25 سال 1.5 سال اس اقتدار کے مزے لیتے رہے اور اب جب مشکل وقت آیا ہے تو نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں. میرا نہیں خیال ایسا کرنا چاہیے. نہیں، اب تو نون لیگ کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اس وقت. نون لیگ کو آزاد لوگ جوائن کر رہے ہیں، آزاد ارکان اسمبلی کل بھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات اور مریم نواز سے اس میں جوائننگ دی بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس میں ہوں گی یہ چیزیں ایڈ. لیکن جو فضل الرحمان صاحب نے کل کا جو سٹانس ہے، کل کا جو ان کا بیانیہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو نون لیگ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، گورنمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ چیز ثابت ہوتی کہ ہم مشکل حالات میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ آسانی میں کھڑے تھے تو مشکل جب کسی کے آپ کے دوست ڈائیلاگ یا کسی کے بندے علی صاحب ڈائیلاگ ایک گفتگو ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے جو ہے معاملات آپ جتنی مرضی جنگ ہو جائے جو مرضی ہو جائے آپ کی معاملات حل تبھی ہوتے ہیں جب آپ کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ ٹیبل ٹاک. میرا خیال ہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کو میں حتمی نہیں اور یقیناً نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات اور آگے دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ابھی معاملات حتمی نہیں ہے کہ انہوں نے حکومت میں شامل نہیں ہونا. نہیں ٹھیک ہے، گفتگو ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ دونوں طرف سے اور اس وقت بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، کمیٹیاں دونوں طرف سے تشکیل روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں. اور اب جو ہے آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ بن سکتی ہے اور جے یو آئی کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ شہباز شریف آپ کی بات یہ بھی درست ہے خالد صاحب، آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا خصوصاً ذکر کیا جائے تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے ہیں. میاں شہباز صاحب کا بڑا اچھا ایک ریلیشن ہے. تو اور ویسے بھی ہم اکثر پروگرام میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ پولیٹیکل جب سیاسی صورتحال ہوتی ہے تو اس صورتحال میں گفتگو کے ذریعے بڑے بڑے ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل کو حل کر لیا جاتا ہے. اور پھر ہر بندے نے اپنا حصہ لینے کے لیے کچھ نہ کوئی وزن تو دکھانا ہوتا ہے نا. تو یہ تو دنیا داری چلتی رہتی ہے سیاسی. یہ مسئلہ یہ ہے کہ منفی رد عمل کی جو سیاست ہے نا وہ کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی، بلکہ اس پارٹی کو بھی یا اس پولیٹیشین کو جو سمجھتا ہے کہ میرے منفی رد عمل سے بھلے وہ شکست کی بنیاد پہ ہو کہ جی مجھے اتنی شکست ہو گئی، میری سیٹیں کم ہو گئیں، وہ ٹھیک ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، اس میں مینڈیٹ سپلٹ بھی آ جاتا ہے. بعض بڑے بڑے پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ان پاپولر ہونے میں دیر نہیں لگتی. یہ پوری تاریخ ہم نے دیکھی ہے، اس کا مشاہدہ کیا. بلکہ جو بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے شخص یا فرد کوئی ایسا پولیٹیشین یا کوئی پارٹی، تو بعض اوقات ان سے چونکہ توقعات بہت زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں.
تو ان توقعات میں جب آپ پورا نہیں اتر پاتے. جی. ویسے مجھے بڑی دلچسپ حیرانی ہوئی, آج سے 12-13 روز پہلے میری اسحاق ڈار صاحب سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی. جی جی میاں نواز شریف بھی موجود تھے, ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. جی تو دونوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ڈار صاحب کو ایسی چٹکلا سا جو ایک صحافتی ہوتا ہے, جی میں کہوں تسی بھی 1 کروڑ نوکریاں تے آگے ان کے مینیفیسٹو میں ہے نا. جی جی تو تھوڑا سا زیر لب مسکرائے تو کہنے کہ نہیں صاحب صاحب 5 سال میں انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کے. خیر ویسے پاکستان مسلم ہمارا لیگ ایک ان کا plan ہے. بیک گراؤنڈ اور ہسٹری اگر دیکھیں پہلے تو وہ ڈیلیور تو کرتے رہے ہاں جی, ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ دے مین بزنس, جی یعنی اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف دعوے نہیں کرتے, وہ صرف اکیلے ہم یہ نہیں کر سکیں گے, یعنی گروپ بن کے. اسی پر بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا. زارا الرٹ, بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب, ہم بات کر رہے تھے ابھی کارکردگی کے حوالے سے, تو پھر جب پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی دیکھتے ہیں, خصوصاً میاں محمد نواز شریف کے دور کی, جب 2013 کے دور میں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور اس وقت جب اقتدار میں آئے پاکستان مسلم لیگ نون, میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے, تو دو جو سب سے بڑے چیلنجز تھے وہ ایک توانائی بحران, بجلی 18-20 گھنٹے جاتی تھی. دوسرا مجھے یاد ہے کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, آئے روز جو ہے وہ بم دھماکے ہوتے تھے, کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں کرتا تھا. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا کریڈٹ جو وہ یہ ہے کہ انہوں نے توانائی بحران کو کنٹرول کیا, اس کے بعد جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. مجھے یاد ہے میرے قریبی ایک, جس طرح آپ بتا رہے تھے, بیوروکریٹ تھے ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر میاں محمد نواز شریف علیحدہ اور میاں محمد شہباز شریف علیحدہ ٹیلی فون کر کے سیکٹری انرجی کو کہہ پوچھتے تھے کہ جو توانائی بحران کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پر کیا پیش رفت ہے. تو وہ ایک ول تو دکھائی دی, محنت کی گئی, ول والی بات آپ بھی سائیوال کول پاور تقریباً جتنے بھی انرجی پروجیکٹس ہیں, انکلوڈنگ جو پورٹ قاسم والا تھا, سائیوال کا ہوا, بھکی کا ہوا, بلوکی کا, سارے وزٹ کیے ہوئے ہیں چیف منسٹر کے ساتھ. آپ نے میاں صاحب وہ سولر والا بہاولپور آپ میرے ساتھ تھے, ہم سارے ساتھ تھے, اور اس پہ باقاعدہ ہمیں وہ یہ نہیں, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا جب میں نے ورکنگ دیکھی تو ہم بعض اوقات تھوڑا سا ہم ان کو ٹونٹ بھی کر دیتے تھے. وہ کہتے یعنی کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ آپ دکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بنیادی طور پہ اس لیے آپ کو لا رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں ساری منازل ہم نے کس طرح طے کی ہیں. اور حالانکہ جب ہم بہاولپور والے پلانٹ پہ گئے ہیں تو وہاں پہ اس دن کلاؤڈی تھا تھوڑا, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ اس وقت انہوں نے دکھایا کہ ہمیں اس وقت واٹیج جو تھی وہ تقریباً 30-35 آ رہی تھی. تو لیکن وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ہم آگے سٹوریج کا بھی کر رہے ہیں پورا باقاعدہ. دنیا میں اب چونکہ جدت آ رہی ہے ٹیکنالوجی میں, اس میں بہت زیادہ انہوں نے محنت کی. حتیٰ کہ میں وہ جو ہواننگ شینڈونگ کارپوریشن ہے چائنا میں, وہ میں نے وزٹ بھی کیا, جنہوں نے یہ سائیوال کا پلانٹ, اور ان کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے مسٹر تائی جی, مجھے ذاتی طور پہ ان کے اچھے میرے مراسم تھے. اب وہ چینج ہو گئے ہیں, چائنیز جو ہیں ان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں, لیکن بے پناہ محنت کی گئی. اچھا, اس پہ کرٹیسزم بھی ہوئی ان پہ کہ جی یہ ان کا جو اوپر سے فضائی آلودگی پیدا کر رہے ہیں.
تو اس میں سپر کرٹیکل چمنیز لگائی گئی ہیں جو باقاعدہ، اور ساتھ ساتھ اب ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے دنیا میں جو اب یہاں بھی متعارف کرائی جا رہی ہے یہ چین کے تعاون سے اور دیگر ممالک سے، کہ جو گیس ہوا میں خارج ہوتی ہے وہ باقاعدہ کیپچر کر کے اس کو قابو کر کے دوبارہ اس سے انرجی پیدا کی جا سکتی ہے. جی. اب وہ بھی ہم اس طرف چل پڑے ہیں، دنیا بھی چل پڑی ہے. تو اس میں بڑی محنت کی گئی اور محنت کے ساتھ زیادہ کوشش کی گئی. ایک کام بڑا اچھا اس دور میں ہوا اور بالخصوص اس میں شہباز شریف صاحب کی ذاتی کاوش جو ہے اس کا نتیجہ تھا کہ یہ بارگین کرتے تھے کہ اگر کسی پروجیکٹ میں کوئی اگر 10 ارب یا 2 ارب ڈالر ایک روپے کے لیے لڑتے تھے. تو مجھے یہ یاد کہتے ہے تھے نہیں جناب یہاں پہ آپ کنسیشن کریں ہمیں اور پھر وہ ڈسکاؤنٹ دیں. جب وہ کنسیشن ہو جاتی تھی تو اس کے بعد کہتے اچھا یہ تو ان کے لیے کر دیا میرے لیے کیا آپ کریں تو وہ پھر اس میں پھر آپ پاکستان کو تحفہ کیا دیں گے. مطلب ہر طریقے سے بڑے شفاف طریقے سے ہمیں کنونس کیا کہ یہ جی ٹو جی جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اور باہر تو میں نے آپ کو بتایا کہ باہر کے چین چائنا میں بالخصوص ان کی تصاویر شہباز صاحب کی نواز صاحب کی موجود ہیں اب بھی، یعنی حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی میں نے دیکھی وہاں. تو وہ ان کا بھی یہ تصور تھا کہ یہ کام کرنے والے لوگ لیکن کام کریں ود اے گڈ سینس آف ڈائریکشن، ایک سمت متعین کر کے ذہانت کے ساتھ ود انٹیلیجنٹ ایپلیکیشن آف مائنڈ اور مشاورت کے ساتھ. تو یہ اس میں تقریباً آپ کے ملک میں ہر طرح کے وسائل ہیں، معدنیات ہیں، آپ کے گیسز ہیں، آپ کا 175 بلین کا وہ جو ہے ٹن کوئلہ جو ہے اب وہ بھی باقاعدہ پروڈکشن میں اس کے دوسرا بلاکس بھی آ گیا. اور اس کے کہتے ہیں کہ جو گیس کیلوریفک ویلیو ہے نا وہ دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق 4.5 کے 4500 ہے اس کی ویلیو. بالکل. تو اس سے آپ توانائی پیدا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور خالد صاحب بات تو درست ہے بلکہ ایک اور چیز پیدا کر سکتے ہیں، سنتھیٹک فیول. شاید پاکستان اس طرف بھی چلا جائے نئی حکومت میں. وہ ہے کہ آپ کا جو تیل آتا ہے نا باہر سے $30 ارب سالانہ کا، اس میں بہت کمی آ جائے گی. صحیح بالکل. اور خالد صاحب بات تو درست ہے کہ جب ایک ہمت سے محنت سے کام کیا جائے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا رہا، وہ قابو آ جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتے ہیں، پھر ترقی کی راہ پر چلنا جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے. اچھا میں میاں سیف الرحمان صاحب کی جو بات تھی کہ پنجاب کے اندر جو توانائی کے منصوبے تھے جن میں زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لگائے گئے، ان میں شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ان منصوبہ جات کے اندر بڑی سیونگ بھی کی گئی اور اربوں روپے کے جو ہے لاگت جو ہے وہ بچائے اربوں ڈالرز کی، روپے نہیں سے اربوں ڈالر کی بچت کی گئی تھی. اس لاگت میں بھی جو ہے جو میاں سے فرما رہے تھے کہ بارگیننگ کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے جو ان کی لاگت تھی اس میں جو ہے وہ کمی لائی گئی. اور خاص طور پر جتنی بھی اس حوالے سے ان منصوبوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شفافیت جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ برقرار رکھا گیا، اس کو قائم رکھا گیا. اور آج تک توانائی کے کسی پنجاب کے اندر منصوبے کے حوالے سے کوئی سوال جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا. ادھر فیروز پور روڈ پہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم جب تھے میاں شہباز شریف اکٹھا وزٹ کر رہے تھے اس پروجیکٹ کا، تو میاں صاحب تب بھی نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرو. تو تھرڈ پارٹی آڈٹ سے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کوئی ایسا بڑا منصوبہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ آج بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان کی جو کمپینز ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کے دور میں سڑکوں پہ جھوٹا بیانیہ تو جھوٹا فوکس کیا جاتا ہے. علی صاحب جھوٹا بیانیہ بنانا تو اس میں ایک چیز ہے، حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے. اگر سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں تو اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اور اگر ان ٹائم بن رہی ہیں تو آپ دیکھیں آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، میں سیالکوٹ میں گیا تو پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہونے والا ایک چھوٹا سا برج تھا، میکسیمم اس کی 300 میٹر جو ہے وہ لمبائی تھی، تو وہ 3 سال میں مکمل نہیں ہوا. اس سے لوگوں کے وہاں پہ روزگار خراب ہوا، وہاں پہ لوگوں کو آنے جانے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پھر جب حمزہ صاحب کی گورنمنٹ آئی اور پھر اس سے اگلے دور میں یہ مکمل ہوا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی منصوبے کو ان ٹائم مکمل کرتے ہیں آپ کی کروڑوں روپے کی بچت ہوتی ہے. یہ بڑا یہی بات بالکل آپ بڑا ویلڈ پوائنٹ. خالد صاحب یہی بات میاں شہباز شریف صاحب نے اسی چیز پہ فوکس کیا تھا کہ جس کام کو کرتے تھے، اسی لیے اس دور میں مشہور ہوا تھا شہباز سپیڈ.
تو یہ سپیڈ جو ہے اسی دور میں اب تو متعارف موسم ہوئی۔ سپیڈ بھی ہاں چلتی موسم ہے، سپیڈ وہ تو بھی آئی چلے، ہے۔ وہ خود میاں شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ موسم لگتا ہے کہ موسم سپیڈ اور شہباز سپیڈ آپس میں ملتی جلتی ہے، قریب قریب ہی ہے۔ اور یہ شکر ہے ٹکراؤ نہیں کبھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی خود اعتراف کیا محسن نقوی جی صاحب محسن صاحب کے حوالے سے کا۔ انہوں نے اور دوسرا دیکھیے کہ میں بات کر رہا تھا کہ 2013 کی آپ نے بات کی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ سب سے بڑے چیلنج 18 گھنٹے کی اور لوڈ دونوں چیلنجز تو ان پر نون لیگ کی حکومت نے قابو پایا، اور 12,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں نون لیگ کے دور حکومت میں اتنی بجلی کر شامل دی۔ کی گئی۔ خالد صاحب آپ کنٹینیو کریں بات، لیکن میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بجلی کر دی کہ جب پی ٹی آئی کی دور حکومت آیا تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے زیادہ بنا دی ہے۔ انہوں نے زیادہ، انہوں نے صرف یہ الزام بھی کیا لگا؟ نہیں، صرف یہ نہیں کہا، کرنٹ پڑتا میں آپ کو بتاؤں صرف صرف یہ زبانی ان کی طرف سے بیان بازی نہیں ہوئی کہ زیادہ کر دیا، بلکہ اس کیپیسٹی کو، جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس کو کم کیا، اس کو آپریشنلائز مکمل طور پر نہیں کیا گیا، جس کے باعث پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ 40,000 میگا واٹ تک تھی، لیکن اس پر جو ہے وہ فل کیپیسٹی کی طرف جانے کی بجائے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا جو دور حکومت تھا نواز شریف صاحب کا، اس میں دیکھیے کہ نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بلکہ معاشی طور پہ ترقی کی۔ پورے ملک کے اندر جو موٹر ویز کا جال ہے وہ ان کے دور میں جو ہے وہ پورا بچھایا گیا، اور یہ 4 سالہ دور حکومت جو پی ٹی آئی کا اس کو اٹھا کر دے گی۔ اسی لاہور شہر کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خالد صاحب چھوٹی سڑک اگر خراب ہو جاتی تھی تو علی صاحب جانتے ہیں ہم رپورٹ بناتے تھے، اور وہ شہباز شریف کے دور میں تو اگر ہم نے کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس پہ بھی رپورٹ بنا دی فوراً کام ہو جاتا تھا۔ یہاں چھوٹا سا کوئی گڑھا سوکھے پینڈے ان کا میاں صاحب میں یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نے دیکھا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ پیچ ورک تک نہیں ہوا۔ میں اسی کی بات تو کر رہا بات تھا کرتے ہیں یہ کہ موٹر وے اب جی ٹی روڈ کا پر جو سب سے اہم شہر ہے، سارے شہر اہم ہیں، وہ خاص طور پر گجرانوالہ جو ہے بڑا شہر ہے، اس شہر کو جو ہے اب نگران حکومت نے موٹر وے کے لیے ایکسپریس وے جو بنائی ہے اس سے ملا دیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس میں یہی ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے خود آ کر یہاں پر لاہور کا جو رنگ روڈ کا SL3 جو منصوبہ تھا اس کا افتتاح کیا، لیکن 4 سالہ دور حکومت میں اس منصوبے پر 1 انچ پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اب وہ منصوبہ عمر صاحب مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے، چند روز تک اس کا SL3 کا جو ہے افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ تو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے وہ گجرانوالہ ایکسپریس وے جو چوئی صاحب بتا رہے ہیں اس کا بھی افتتاح کر دیا محسن نقوی صاحب نے، تو وہ بڑی زبردست چیزیں ہیں، ہم اس پہ سفر کرتے ہیں، میں تو ہر ہفتے جاتا ہوں، خالد صاحب بھی جاتے ہیں، خالد صاحب بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کم جاتے ہیں، لیکن یہ الیکشن کے دنوں اب آپ نے میاں سیف الرحمان صاحب کو الیکشن کے دنوں میں جاتے رہے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو شادرہ والا پل بن گیا جی وہاں وہ بھی وہاں پہ یہ بڑا کام ہے، چونکہ وہاں پہ آپ کے شیخ پورہ کو بھی ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں فہد مغل صاحب، وہ ہمیشہ آ کے نا وہ ٹکٹس پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو ہمیشہ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ اب میں لیٹ اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں صرف اس لیے لیٹ آیا ہوں، واقعی وہاں پہ عمر بھائی میرا شادرہ سے سیالکوٹ تک تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، اور یہاں سے شادرہ نکلنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب ایک بات اور بھی ہے، روزگار نہیں ملا لوگوں کو روزگار منصوبوں میں پاکستانیوں کو روزگار بھی خالد صاحب اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان منصوبوں سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ اب پنجاب کے اندر ہماری نئی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، اور ان سے بھی لوگوں کو، پنجاب کے عوام کو بڑی توقعات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ، اور مجھے یقین ہے بڑے بہادر باپ کی بہادر بیٹی مریم نواز زیر نگرانی پنجاب اور وفاق کی جو حکومتیں ہیں وہ چلائی جائیں گی، اور ان کے تجربے سے نہ صرف شہباز شریف صاحب مستفید ہوں گے بلکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی بھرپور مستفید ہوگی، فائدہ اٹھائیں گی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز کو نہ صرف پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے بلکہ جو اگلا فیوچر ہے مسلم لیگ نون کا وہ طے ہو چکا ہے۔ بالکل، اب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی اگر ہم ذکر کریں نا تو میں پھر وہیں پر بات کرتا ہوں، کیونکہ جیلوں میں کور بھی کرتے رہے ان کو، کہ
بڑی بہادری کے ساتھ جیل کا جو ہے سامنا کیا. کسی قسم کی کوئی فیسلٹی انہوں نے جو ہے وہ نہیں لی, حالانکہ انہیں مل سکتی تھی, لیکن انہوں نے اس کے باوجود بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی. پھر مجھے یاد ہے کہ جب وہ جلسے کرتی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا مشکل ترین دور تھا. اس مشکل ترین دور میں جب مین لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو جیل میں تھی یا ان کو بالکل گھروں میں بند کر دیا گیا تھا, اور 10 سے 20 لوگوں کی میٹنگ کروانا بھی, کیونکہ بطور رپورٹر میں کور کرتا تھا, تو میں 10 سے 20 لوگوں کی میٹنگ کروانا مشکل ہوتے تھے. اس دور میں مریم نواز نے پارٹی کو لیڈ بھی کیا اور کرائسس سے نکالا. مجھے یاد ہے کہ خواجہ عمران نذیر نے ایک پریس کانفرنس رکھی تو اس میں بندے ہی نہیں پورے ہو سکے تھے. تو جب مریم نواز صاحب آئیں تو دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت اپنے عروج پہ جا رہی تھی, اور سوشل میڈیا کو حکومت میں تھی پی ٹی آئی, اور سیاسی انتقامی کارروائیوں میں آپ کہہ کیا ہوا تھا. تو مریم نواز صاحبہ جب آئیں انہوں نے اپنی پارٹی کو لیڈ کیا, سوشل میڈیا پہ آ کے ان سے مقابلے ٹکر لی. ایک سب سے بڑی بات علی صاحب, ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ لندن سے اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر آئے, اور وہ جانتے تھے کہ شاید اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی. یہ بات کرنا اور کہنا بڑا آسان ہے. 21 اکتوبر کو جب میاں محمد نواز شریف آئے تو میاں نواز شریف نے یہ الفاظ کہے کہ میں اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر گیا, اور میں کہتے کہ انہوں نے جب وہ 21 اکتوبر والے جلسے کی تقریر ہی دیکھے میاں محمد نواز شریف کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ میں نے کہا کہ میری بات کروا دی جائے, نہیں کروائی گئی. تو مریم نواز کے ساتھ یہ بات تھی جب مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے تو میں وہیں ہم کور کر رہے تھے, بالکل اندر تو جانے کی اجازت نہیں تھی, باہر کھڑے تھے, تو ان کو پتا تھا کہ ہم نے اریسٹ ہونے. جی, تو وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. پھر اس کے بعد وہ جیل میں بھی گئے, مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں گئی. کسی جگہ پہ کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا, کسی جگہ پہ کوشش کی گئی کہ تنگ کیا جائے, اور تنگ کیا بھی گیا. لیکن اس کے بعد جس طرح مریم نواز صاحبہ نے تمام جو اپنی پارٹی کو لیڈ کیا, ان کے والد صاحب چونکہ لنڈن میں تھے, تو یہاں پہ اس سے پہلے ساری پارٹیز چلتی تھی ڈیجیٹل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, یا لوگوں سے مل کے سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے بڑا کام کیا. سوشل میڈیا پہ آ کے جو پی ٹی آئی کو ٹکر دی وہ مریم نواز صاحبہ نے دی. مریم نواز صاحبہ نے اپنا سوشل میڈیا کی ٹیم ایکٹیو کی. بلکہ میں کہوں گا, اضافہ کروں گا کہ وہ جو یوتھ کا ایک دکھایا جا رہا تھا چمتکار ایک پارٹی کی طرف سے, اس کو بھی انہوں نے لیڈ کیا. جی, اور یوتھ کو بڑا اکٹھا کیا انہوں نے, یوتھ کے لیے موبلائز کیا, آرگنائز کیا بطور چیف آرگنائزر پاکستان, اور وہ کافی حد تک اس کو نیوٹرلائز کیا انہوں نے. بطور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کا بڑا اہم رول رہا. میرا خیال اس رول پہ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا جی, پارٹی کو کافی حد تک مستحکم کیا ہے. اور پارٹی جتنی صعوبتوں میں سے نکل کے اور کرائسس میں چلی گئی تھی بہت زیادہ, اس کرائسس سے نکالا. لیکن کرائسس سے نکالنا لیڈرشپ ایبلٹی ہے بنیادی طور پہ. تو وہ جو ہمارے ملک میں وہ کرائیٹیریا نا میاں صاحب, تو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ نہیں کہیں. خالد صاحب آپ کا بھی اختلاف ہے اس بات پہ, بزرگ والی بات آپ واپس لیں. میاں صاحب تو وہ جو کرائیٹیریا ہمارے بڑے ایکٹیو اور فعال نظر آتے ہیں. تو وہ جو ایک کرائیٹیریا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کرائسس کو بھی فیس کرتا ہے, پھر جیل کی بھی. یہاں پہ تو ہمارے پاس یہی ڈیفینیشن ہے کہ جیل جس نے کاٹ لی وہ بڑا لیڈر بن گیا. تو مریم بی بی نے جیل بھی کاٹی ہے, کرائسس بھی دیکھے ہیں, اور ایک بڑی سٹرگل ہے ان کی. اور یہ نہیں انہوں نے کہا جی ہمیں یہ اتنے مرغے بھیج دو دیسی, اتنے دیسی مرغے کی تو فرمائش علی صاحب بتاتے ہیں. ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, آپ تو جیل کور میں جیل وہ کہہ رہے ہیں ایک سابق وزیر اعلیٰ وہ پنجاب روٹیاں وہ جیل کی آتی تھی. اچھا جیل کی روٹی کھاتے تھے میاں نواز شریف صاحب, مریم بی بی. کھانا بند کر دیا. مجھے یاد ہے میاں محمد نواز شریف کا, کیونکہ بطور رپورٹر میں انہیں کور کرتا رہا, تو مجھے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف جیل میں میری ایک ملاقات ہوئی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ جیل میں وہ کمپوز تھے. نہیں, بڑے بہادری سے جیل کاٹی. میں ملا ہوں انہیں جیل. اچھا, ایک اور چیز, شدید گرمی میں اور چیز بھی ہے, اخلاقیات بھی. ہمارا معاشرہ چونکہ اخلاقی اقدار کا بڑا خیال کرتا ہے, تو ابھی بھی مجھے چیزوں کا پتہ ہے, وہ میں بالکل نہیں ڈسکس کرتا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جتنے لوگ وہاں پہ ڈیوٹی کرتے تھے, وہ میرا ان کے ساتھ بڑا رابطہ بھی تھا, میری بڑی ملاقات. وہ کہتے تھے میاں صاحب کا جب بھی کھانا آتا تھا تو اپنے لیے تو رکھتے ہی تھے, لیکن اپنے ساتھ جو جیل میں لوگ ہوتے انہیں بھی کھلاتے تھے. وزاداری تو میاں نواز شریف میں بہت ہے. پہ جو لوگ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ظاہر نیچے تو نہیں آ سکتے تھے, وہ کہتے ہیں خود پلیٹ میں ڈال کے تو ہمیں خود سے دے کے جاتے تھے. ویسے ان کے جو مخالف جو لیڈر ہیں, جو وہ بھی اس وزاداری کو تسلیم کرتے ہیں, وہ تو میں چائے بھی نہیں پوچھتے تھے سامنے بیٹھے. وہ تو جب ان کے ساتھ بیٹھے شاید اگلے کی روٹی بھی وہ تو اگر ان کے بس میں ہو. اخلاقیات کی کمی ہے ان میں, وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, بلکہ وہ بھرملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں اس بات پہ. وہ ویسے آئین پہ فوکس کرتے ہیں, اخلاقیات نہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। वेलकम बैक। मियां सैफुर रहमान साहब, कौमी असम्बली का मुतवक्को इजलास है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के आगाज में तो उसका है ही है, क्योंकि 22 फरवरी तक तो ये सारा हो जाना है, सारा सेटल हो जाना ये सारे। फिर 3 दिन होते हैं आज़ाद अरकान को उनको ज्वाइन करने के लिए। ठीक। तो उसके बाद फिर बाकायदा सदर मुमलिकत फिर वो इजलास तलब करेंगे। ठीक। उसमें फिर मुंतखब होंगे आपके कायदे ऐवान मेरा, बाद में फिर सदर का इंतखाब भी है। तो अब कौमी असम्बली तो बस इन द मेकिंग है, अब तो वो सारा प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल है। ये भी अच्छा हुआ कि ये जो इंतखाबी उज़रदारियों का एक सिलसिला चला था, उनमें भी अब नोटिफिकेशन जैसे आ रही हैं और लग रहा है कि वो सेटल हो जाएंगे मसाइल। अब चूंकि इसमें एक बहानेबाजी तो है कि जी हमारी हमें इलेक्शन में धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, वो तो हमारा एक ख़ास वतीरा है यहाँ पे। वो भले कि दूसरा पॉपुलर लीडर जो है अवाम के कितने भारी मैंडेट से आ भी जाए, तो आप आखिरी वक्त तक ये बात कहते रहते हैं। वो फॉर्म 45, 47 का एक झगड़ा जो है, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ एक गिमिकरी ज़्यादा है, यानी कहने की हद तक तो है, लेकिन उसको एस्टेब्लिश करना, सब्सटेंशिएट करना अदालत में जाके, कि फिर जिस तरह अभी मैं देख रहा था कि एक पॉलिटिशियन को एक सवाल किया गया किसी बड़े सीनियर एंकर की तरफ से कि जी फॉर्म 45 जो फर्ज करे आप लेके चल रहे हैं साथ, जी मुमकिन है वो फॉर्म 45 वो वाला ना हो जो बाकियों के पास है, जी, यानी कि इसमें भी कोई आपने कोई ऐसी काउंटर फीटिंग या कोई फेक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की हो। कल मैं किसी अदालत का भी सुन रहा था कि उधर कहा गया कि आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा मैं चैनल पे देख रहा था, तो कहा आप चैनल के मालिक को मिलने जाके। हाँ, तो ये चीजें हैं किस तरह की अब चीजें, ये चीजें वैसे मैं समझता हूँ कि मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी, अब डस्ट सेटल हो जाएगी अब इंशाल्लाह। और इजलास भी आया, मैं समझता हूँ लोगों के लिए एक अच्छी नवीद मुसरत है सही कि इजलास भी हो रहा है, कायदेवान भी आएंगे, अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करेगी। ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें सूझबूझ के साथ चलना है, तहम्मुल से फूंक फूंक के कदम रखना है। सही, बिल्कुल, क्योंकि मईशत के हवाले से हमारे बहुत से मसाइल हैं जी, जो मुआशी निजात है लोगों को वो दिलानी है। बिल्कुल। उसमें अगर इस पॉलिटिकल रैंगलिंग में, डिबेट्स में नेसेसरी, मैं ये भी गुजारिश करूंगा तमाम जो पॉलिटिशियन है और उनके जो चाहने वाले हैं या उशाक हैं उनके, जी, कि सपोर्टर्स, वो ऐसी इस तरह की जो डिबेट्स ना करें अनहेल्थी, जो खाम खा का एक हिजान पैदा करे मुआशरे में। क्योंकि हेल्थी मुआशरा जो है ना उसको हमने तश्कील देना है, तो उसके लिए कि रवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, सही, मतलब शरी जुबान के साथ बात की जाए, दलाइल के साथ, दूसरे दलाइल के साथ बात और की जाए, तरक्की की बात करें। और सिर्फ दूसरे अब की बड़ा इज्जत हो और गया, अब तकरीम की पाकिस्तान बात की की तरक्की की बात दूसरा करें। ये है कि हम जिस तरह मशवरे दे देते हैं या उंगली उठा देते हैं किसी पे, जी, मसलन मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में एक बात कही जाती है, तो उनके बारे में तो मफाहमत का बादशाह उन्हें कहा नहीं, जाता उनके है। बारे में जो सिनेमा के हवाले से जी। आप हैरान होंगे कि उनके वालिद साहब को मैं खुद एज सिनेमा ओनर थे, उनको मिला था, जी, और उस वक्त वो पाकिस्तान का टॉप सिनेमा था, जी, और पाकिस्तान का जो टॉप सिनेमा होता था उसका मालिक एक सनतकार से बड़ा आदमी होता था मुआशी तौर पे, जी, तो मैं खुद मिला था उन्हें जी, यहाँ से एक रेफरेंस लेके। जी। तो मैं हैरान हूँ कि लोग किस तरीके से एक बात लोग को झूठा पकड़ लेते हैं। प्रोपेगेंडा, तो आप मियां साहब वो बिल्कुल बात दुरुस्त करें कि झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। माशी चैलेंजेस पाकिस्तान को बहुत हैं, लेकिन उससे पहले कौमी असम्बली का जो मुतवक्को इजलास है वो बिल्कुल जिस तरह बात करे थे 22 फरवरी, उसके बाद 3 दिन मिलेंगे। मेरा अंदाज़ा है कि आज़ाद अरकान असम्बली को पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से इस तरीके आगे एक प्रोसेस शुरू हो गया, ये अच्छी बात है। अच्छा देखिए कि जो हुकूमत साजी का अमल है वो इस वक्त जारी है, मुज़ाकरात और रवाबत चल रहे हैं सियासी क़यादतों के दरमियान, जी, और तवक्को की जा रही है कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का, नई कौमी असम्बली जो है वजूद में उसका आएगी, इजलास होगा, उसका इजलास होगा। और पहले रोज़ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परेद अशरफ जो है, जो इस वक्त स्पीकर है, जी, वो अरकान से हलफ लेंगे, और उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो इलेक्शन होगा, जिसके बाद फिर 3 फरवरी को कायदे अवान, 3 मार्च को
قائد عوام کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے اور 1 گھنٹے میں جو سکروٹنی کا عمل ہے وہ مکمل ہوگا، جانچ پڑتال ہوگی، اور 4 مارچ کو جو ہے وہ قائد عوام کا انتخاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح حتمی جو شیڈول ہے وہ تو ظاہر ہے آئے گا، لیکن جو توقع کی جا رہی ہے، اور اس میں دیکھیے کہ جب گزٹ نوٹیفکیشن ہوگا، صحیح، بالکل ٹھیک ابھی ہے، تک جب نوٹیفکیشن ہوگا، بالکل ٹھیک، کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نوٹیفکیشن ہوگا، اس کے بعد یہ جو ہے اس کے بعد 3 روز دیے جائیں گے کہ آزاد ارکان جو ہے وہ کسی پارٹی میں، جس پارٹی میں جانا چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، اور جو اس کے بعد پھر صدارتی انتخابات جو ہیں وہ بھی توقع ہے کہ مارچ کے دوسرے ہفتے، اور کیونکہ 12 مارچ کو پھر سینٹ جو ہے، جو سینٹ ہے، موجودہ جو سینٹ ہے، اس میں جو نصف ارکان ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ کا تھا، بات آپ کا معاشی چیلنجز کی، اور مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر جو اس وقت چارٹر آف اکانومی کی پیشکش 2018 میں اب وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد وہ اپنی پہلی جو ان کی قومی اسمبلی میں انتخاب کے بعد تقریر ہو سکتی ہے، اس میں ایک بار پھر سیاسی قیادتوں کو، سیاسی جماعتوں کو جو ہے ایک اکانومی پر ایک چارٹر کی پیشکش جو ہے، دعوت جو ہے وہ دے سکتے، اور یہی بات وہ جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں سارے قائدین بیٹھے تھے، اس میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے اس ملک کو مشکلات سے نکالیں۔ علی صاحب، مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں جو میاں محمد نواز شریف نے 8 فروری الیکشن کے بعد جو سپیچ کی تھی نیکسٹ ڈے 9 فروری کو، اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا تھا کہ جو ہے تمام جماعتوں کو انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کی بات، جب پاکستان کی بات ہو جاتی ہے تو پھر اپنے آپ سے، اپنی سیاست سے سب سے پہلے پاکستان کی بات، پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں نا، ہماری شناخت بھی ہے جب پاکستان ہے تو سارے اس وقت یہی کوشش کر رہے ہیں، اور سب کو جو ہمارے قائدین ہیں، چونکہ اب دیکھیں پی ٹی آئی بھی اس ملک میں اقتدار پہ رہی 3.5 سال، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ کیا معاشی چیلنجز ہیں، چونکہ انہوں نے فیس کیا، اور آپ کو بھی یاد ہے چوئی صاحب بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جب آخری دن تھا اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ سائن ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی معاملات طے ہوں گے، جس طرح بھی اسمبلی بنے گی، جس طرح بھی حکومت جو ہے وہ تشکیل پائے گی، سب سے بڑے چیلنجز تو یہی ہیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے۔ اکانومی بہتر ہوگی، آپ کا روزگار پیدا ہوں گے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، تو آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہاں پہ جاب ملیں گی، آپ کے دیگر جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ آپ دیکھیں نون لیگ کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطے بہتر بناتے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں۔ جس طرح میاں صاحب بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے دورہ حکومت میں بھی جب وہ چائنا گئے تو وہاں پہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف اسپیڈ کا ذکر ہوا تھا، تو آپ دیکھیں جب بھی سعودی عرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ، جتنے بھی دوست ممالک کے ساتھ کبھی بھی معاملات خراب نہیں ہوئے نون لیگ کی دورہ حکومت میں، لیکن پی ٹی آئی کی دورہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے دوست ممالک کو ہم نے ناراض کر لیا، ایون کہ ہمارا سی پیک کا جو سارا پروجیکٹ ہے وہ رک کے رہ گیا، اور ہماری جو بہت زیادہ اس سے آپ کے لوگوں کو روزگار بھی ملنے تھے، وہ آپ کی معاشی ترقی میں ایک اہم رول بھی کردار ادا کر سکتا تھا، چونکہ بہت ساری وہ شاہراہ بن جاتی، ایک راہداری پوری ہو جاتی، اب تک ہو جانی تھی اگر وہ ہرڈلز نہ کریٹ ہوتی۔ تو آپ نے وہ الزامات لگائے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی کرپشن کس چیز کی ہو رہی ہے، کمپنیز ہماری کام کر رہی ہیں، انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں، آپ نے کس چیز کے الزامات لگا دیے؟ تو بجائے اس بات کے کہ آپ دیکھیں اس ملک کا مفاد کیا ہے، آپ نے اپنی سیاسی دشمنیاں لینے کے لیے، اپنے سیاسی حریفوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بلا وجہ کے الزامات لگائے، ان کو جیلوں میں پھینکا، ان کی فیملیز تک جو ہے ان کے بچوں کو تنگ کیا، ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا۔ تو آج دیکھیں وہ سرکل کہتے ہیں گھومتا ہے، تو وہی چیزیں آپ کے آگے آ رہی ہیں۔ تو بجائے اس بات کے کہ آپ اس چیز کو دیکھتے کہ آپ کے ذاتی مفادات کیا ہیں، آپ نے آپ کی پروجیکشن کیا کرنی ہے، آپ اس ملک کو دیکھتے، آپ اس ملک کے لیے کام کرتے، تو ہو سکتا ہے یہ جو چیلنجز ہیں یہ نہ آج ہمیں درپیش ہوتے، آپ ہی گورنمنٹ میں ہوتے اور یہ ملک بہتر طریقے سے چل رہا ہوتا۔
SIFC بڑی امپورٹنٹ ہے خالد قیوم صاحب، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے ذریعے بھی بیرون ملک سے جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان میں جو ہے وہ پروجیکٹ کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کا جو 16 ماہ کا جی یہ اسی دور میں حکومت تھا، ہاں، یہ اسی دور اسی دوران جو ہے یہ جو کونسل ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ پائی گئی، اور اس کو اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پارلیمنٹ سے جو ہے اس کو قانونی تحفظ جو ہے اس کونسل کو وہ بھی فراہم کر دیا ہے، اور نون لیگ کا جو منشور ہے اس کے اندر بھی اس کی جھلک آپ کو نظر آئے اور یہ بہت ہی اور مجھے یقین ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کی دوبارہ وزارت عظمیٰ کے دور میں اس ادارے کو زیادہ فعال کیا جائے گا، اور باہر بیرون ملک سے غیر انویسٹمنٹ آئے ملکی گی. سرمایہ کاری جو ہے اس کو پاکستان لائے. بالکل. میاں صاحب ایک کمنٹ دے دیں اس پہ. جی یہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ معاشی پلان ان کا بہت اچھا ہے. دی مین بزنس وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں، اور $25 ارب کی ان کو کمٹمنٹس بھی ہیں ایک ذاتی گڈ ول کی بنیاد پہ بھی، اور پہلے بھی جیسے ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس پہ تیل آتا تھا باہر سے، وہ نون لیگ کے دور میں نون نواز لیگ شریف کے صاحب دور کے میں دور شروع ہوا تھا. محمد وہ بھی ہے، لیکن ساتھ وہ اب نئی چیز کی طرف بھی جائیں گے، نیا سسٹم جو آ رہا ہے سنتھیٹک فیول کا اور گیس اور اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گے، تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ایک جو ہے میاں محمد نواز شریف کی زیر نگرانی ہوں گے، اور ایک چیز ان کی سرپرستی حاصل ہوگی. تو ایک کابینہ کی بھی تعداد بہت بڑی نہیں کریں گے جی بعد میں شاید ہو سکتا ہے ایڈجسٹمنٹس کے لیے ان کو ایکسپینشن کرنی پڑے، لیکن اب یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ کام ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے پھر یہ ایک بڑا اچھا گلدستہ بن جاتا ہے کہ جیسے آپ ماضی میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ کے طور پہ ان کی بڑی مؤثر سفارتکاری رہی ہے باہر کے ممالک کے ساتھ کنیکٹیوٹی، سب اپنی اپنی گڈ ول کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. بالکل. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ لوگ دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی، حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سیاسی پارٹیوں کے رابطے ہو رہے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بات چیت کی گئی، اور بات بالکل درست تھی میاں سیف الرحمان صاحب کی کہ آگے بڑھنا ہے پاکستان نے اور سب کو ہی جو ہے وہ پازیٹیو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.